آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر ہے. گھروں سے آگ کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بستیاں جل رہی ہیں، کہیں پر دکھنے والا دھواں ہے، کہیں پر نہ دکھنے والا دھواں ہے. ظلم کا دور دورہ ہے، ضمیر فروشوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. انسان ظلم اور جبر کا شکار ہے. انسان ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا. وہ سوچتا ہے کہ کون ہے اور میرا کون کیا کر سکتا ہے. معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، قاتل سوچتا ہے میرا کون کیا بگاڑے گا. میرے پاس دولت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اقتدار ہے. میں چاہوں گھروں کو جلا دوں، میں چاہوں بچوں کو قتل کر دوں، میں چاہوں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کروں. اس تناظر کے اندر جب آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام حسین وہ ہستی ہے جس نے دنیا کو یہ تصور دیا ہے کہ ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے اور ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے. امام حسین نے وہ بیداری پیدا کی ہے، ظلم مت کرو. بلکہ ان کے والد بزرگوار سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ظالم کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. جب کسی کو دیکھو کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو سمجھ جانا بہت جلد یہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، بہت جلد یہ برباد ہوگا، بہت جلد یہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں امام علی مقام علی جدی والی سلام ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک تحریک کا نام ہے. افسوس ہم نے امام حسین کی کرامتوں کو تو دیکھا، ہم نے امام حسین کے فضائل کو تو دیکھا اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن کردار حسین آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. امام حسین اس جری، اس بہادر اور ایسی طاقتور ہستی کا نام ہے جس نے وقت کے ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے میدان کربلا میں آ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بتایا تھا جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے سوتیلی ماں پہ ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے محرمات پر ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے شریعت پر ظلم کیا. یزید اس ظالم کا نام ہے جس نے قوم پر ظلم کیا. میرے امام اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتایا کہ ظالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یاد رکھنا ظالم طاقتور نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجھے ظلم پر بات آئی تو بات عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم بھی ظلم کرنے ظالم ہیں. ہم لوگ حسینی کبھی ظالم نہیں ہوتا، حسینی مظلوم تو ہو سکتا ہے ظالم نہیں ہوتا. لیکن آج ہم ظلم کر رہے ہیں. بیٹیوں پر باپ ظلم کر رہا ہے، بیوی پر شوہر ظلم کر رہا ہے، مقتدی امام پر ظلم کر رہے ہیں، پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے. ہم بھی ظالم ہیں. تھوڑی سی دولت آئی ظالم ہو گئے. بیوی پہ ظلم کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا یہ بیوی پہ ظلم ہے. اور یاد رکھنا ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے مگر مظلوم کو نیند نہیں آتی. مظلوم بھی جاگتا ہے اور مظلوم کا خدا بھی جاگتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا وہ بددعائیں جو زبان سے نکلتی ہے وہ اتنا انسان کو تباہ نہیں کرتی جو خاموش بددعائیں انسان کو تباہ کرتی. خاموش بددعاؤں سے ڈرو.
یہ خاموش بد دعائیں بڑی خطرناک ہیں۔ لنکا میں لگنے والی آگ اتنی تباہی نہیں مچاتی جتنا خاموش بد دعائیں انسان کی زندگی میں تباہی مچایا کرتی ہے۔ یہ خاموش بد دعا کیا ہے؟ خاموش بد دعا کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، خاموش بد دعا کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ خاموش بد دعا صرف نگاہیں اٹھا کر کے کسی کی طرف دیکھتی ہے، اور جس کی طرف دیکھتی ہے پھر اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ادھر نگاہ اٹھتی ہے اور ادھر مظلوم کی بد دعا باب اجابت الہی سے ٹکراتی ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، آج میں کردار امام حسین پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات مظلوم اور ظالم کی آئی ہے تو ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج دولت ہے، فیکٹری ہے، مال ہے، کتنے جوان ہیں جو بیوی کے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے، وہ ظالم ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بلکہ پلٹ کر ایک بات اور کہہ دوں، کچھ ایسی ظالم عورتیں بھی ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف اپنے دل کو لگائے ہوئے، وہ بھی بدترین عورتیں۔ یہ ظلم ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قتل کرنا جتنا بڑا جرم ہے اس سے بڑا جرم بے وفائی کرنا ہے۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ آج ہمارے گھر جل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کبھی ماں کا منہ تکتے کبھی باپ کا منہ تکتے ہیں، کیونکہ جب کسی شوہر کا دل کسی اور عورت سے ناجائز طور پہ لگ جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، اور جب کسی عورت کا دل کسی غیر مرد سے لگ جاتا ہے تو اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ہمیشہ اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ لیکن آئیے، یہ ظلم ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں کہ اللہ رب العزت ظالم کو بہت بدترین موت عطا کرتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کی بات آئیے تو ایک بات مجھے یاد آئی، ہلاکو کیسے مرا؟ خاموش بد دعا سے مرا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں خاموش بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ الفاظ والی بولنے والی بد دعا بھی خطرناک ہوتی ہے، لیکن خاموش بد دعا زیادہ خطرناک۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاموش بد دعاؤں سے بچو، خاموش بد دعاؤں سے ڈرو۔ یہ خاموش بد دعا کیا ہے؟ آپ جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا نہ کہنا یہ خاموش بد دعا۔ اور جو خاموش بد دعا دیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی نہیں ہے، میری سننے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ بہت طاقت والا ہے۔ اس لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔ ہلاکو کیسے مرا؟ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی۔ دھیان سے سننا، اور آپ اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن ممبر والوں کی بھی تھوڑی توجہ کہ وہ دعا دے دیں۔ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، 500 ساڑھے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے سیدھا آپ کے ممبر پر آ رہے ہیں، اس لیے میں اگر آپ کا ساتھ رہا تو کچھ بات کر سکیں گے، اور مجھے یہاں سے پھر پورن پور جانا ہے دوسرے جلسے میں۔ ٹھیک، اسٹیج والے بھی تھوڑا بیٹھ جائیں، آپ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت سے بیٹھ جائیں، سن لیں تھوڑا۔ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی، اس لیے کہ اس کے اوپر کی نسلوں نے، چنگیز خان وغیرہ نے بہت ظلم کیا، اتنے مسلمان کاٹے ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں سے انہوں نے مینار تعمیر کی۔ ہماری کتابیں جلا دی۔ ہلاکو چنگیز خان کی تاریخ ہے، میں کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی ظلم کی تاریخ، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کے سروں پر ان لوگوں نے مینار تعمیر کیے تھے، اتنی گردنیں کاٹی تھی کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کے اندر صرف دھڑ بہتے رہے اور خون بہتا رہا۔ اتنا قتل عام ہوا بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا
کہ کئی دن تک دریائے دجلہ میں جو دھڑ اور خون بہ رہے تھے تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا. ڈاب کا تالاب کا پانی سرخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی کتنا خون اس میں آیا ہوگا کہ بہتا ہوا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا. لیکن ہلاکو کی موت بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات پھر آ رہی ہے کہ آخر اللہ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پر کب مسلط کرتا ہے اور کیوں مسلط کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے. بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے. بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے. تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا. ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی. مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے. اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے. اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے. نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے. نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا. جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا. اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا. بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو. یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی. یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، وہ قوت والا ہے، قوت والا. جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے. لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو. مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا. کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے. ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا. ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی. تو دیکھا میرے دوست آپ حضرات نے یہ ویڈیو، بہت اچھا ویڈیو، بہت اچھا بیان سید امین القدری صاحب نے ہم کو دیا. تو میرے دوست کہیں نہ کہیں اس کی یہ بھی وجہ ہے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے خود کے عمل ٹھیک نہیں ہیں. اگر طرح طرح کی جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کبھی وقف بل کی صورت میں، کبھی مسجد مدرسے چھینے جا رہے ہیں، مسجد مدرسوں پہ پابندیاں، نمازوں پہ پابندیاں اور طرح طرح کی پابندیاں جو ہندوستان کے اندر لگ رہی ہیں،
طرح طرح کی مصیبتیں جو مسلمانوں پر آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی ہماری خود کی بھی وجہ ہے، کیونکہ ہمارے خود کے عمل ٹھیک نہیں ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے ہی ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہوں، تو جس دن ہم نے خود کو سدھار کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کر دیا تو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو میرے دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو حضرات کو اوریجنل ویڈیو دیکھنا ہے پورا ویڈیو، تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں جا کر کے پورا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔